Looking at elementary education, if we see the theoretical analysis, then we find out that education is primarily about holistic development of a child. And education بچے کی ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور ایجوکیشنل ریسرچ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن پہ جو ریٹرنس ہیں جب انویسٹمنٹ کی جائے تو وہ ہائیسٹ ہوتے ہیں امنگ آل لیولز آف ایجوکیشن. جو کور کانسیپٹ ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سینٹرالٹی ہے. دیٹ از ایجوکیشن سسٹم مسٹ بی سینٹرڈ آن اسٹوڈنٹس ایسپریشن، انٹرسٹ اینڈ انٹیگریشن انٹو براڈ سوسائٹل پرسپیکٹو. یعنی سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایجوکیشن جس میں بچے کے جو ماحول ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور اس وجہ سے پھر وہ بچہ جو ہے وہ کمیونٹی اور سوسائٹی میں جا کے ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر سکے. ایجوکیشن سسٹمز کو ایکوپ ہونا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو بہترین طریقے سے آراستہ کرے نالج کے ساتھ اور موٹیویشن کے ساتھ کہ وہ لائف لانگ لرنر بن سکے. ایسا لرنر جو ساری زندگی لرننگ جو ہے وہ کرتا رہے، وہ چاہتا رہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ اور نالج میں اضافہ ہوتا رہے. ایجوکیشن سسٹمز کو انکلکیٹ کرنا چاہیے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو، یونیورسل ویلیوز یعنی جو پوری دنیا کے لیے پازیٹیو ویلیوز ہے، سیوک اویئرنیس یعنی معاشرتی جو اویئرنیس ہے اس کے بارے میں، اور ایبلٹی ٹو کوپ ود دا ڈیمانڈز آف دا چینجنگ ورلڈ کہ دنیا جو تبدیل ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈز کو میٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ تبدیلی بھی اس کے اندر آنی چاہیے. Given the requirements of quality provision of elementary education, serious and concerted efforts are needed. کس طرح سے کہ the policy makers need to address the issue of quality and quantity at the same time. اب سندھ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور سندھ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو where the mere provision of elementary education has been daunting task, the provision of quality education aligned with global education standards evidently seems more challenging. اور جہاں حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں وہاں پھر یہ زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ سندھ کس طرح سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ اوپر آ سکے گا. اگر ہم اینالائز کریں کرنٹ سچویشن کو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ایشو جو ہے ایکسیس اور ایکوٹی کا ہے. یعنی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بوائز انرولمنٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز ان دی پرائمری اسکولس. لیکن سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی امپروو کرتی ہے مڈل اور ایلیمنٹری اسکولس میں جانے کے بعد. In fact, in elementary schools, the girls' enrollment ratio is better than the boys, but the proportion of elementary schools in the system is only 1%. کہ دوسری طرف جو schools ہی ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ 1% ہیں، لیکن بچیوں کی جو تعداد ہے وہاں تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. اور پھر سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ میل سٹاف جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل سٹاف جو ہیں ان پرائمری اینڈ مڈل اسکولس کے اندر. اور پھر دونوں انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ جینڈر ڈسپیرٹیز جو ہیں وہ سسٹم کے اندر موجود ہیں، اسپیشلی دا پروپورشن آف فیمیل سٹاف جو ہے وہ بہت الارمنگ ہے. اب اگر ہم پروویژن دیکھیں فیمیل سٹاف کی تو اس کا ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے اس بات کے اوپر کہ سندھ کا جو کلچر ہے اور جو رورل کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنے کے لیے جہاں کوئی فیمیل ٹیچر موجود ہو، اینڈ دے آر ریلکٹنٹ ٹو سینڈ دیئر ڈاٹرز or their children to the schools where there are male teachers. So if we look at the cultural perspective, then we see that having female teachers or more female teachers would definitely have a positive impact on the enrollments of female participants or female children. اور پھر بہت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم بچیاں ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہیں کہ گرلز اونلی اسکولس جو ہیں وہ موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو مکس اسکولس جو کہ 16% جو ہیں وہ گرل اسکول ایگزسٹ ان دا پروونس. تو اس لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکول کی تعداد ہے بچیوں کے لیے وہ بھی کم ہے. Although a large number of mixed schools also exist in the system, the average strength of girls in girls-only schools is 75% as compared to 25% in the mixed schools. اور پھر یہ دیکھیے کہ mixed schools کے اندر وہ تعداد نیچے جاتی بچیوں کی اور 25% تک رہ جاتی ہے، جبکہ اگر girls only school ہوں تو اس میں 75% ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک معاشرے کے ٹرینڈز کا اندازہ ہوتا ہے کہ people want to send their daughters to the girls only schools. اور پھر SEMIS جو ہے اس کے ہم اگر 2011 اور 12 کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں تو the trend of availability of schools in the last 5 years depicts that the growth rate of schools is decreasing. یعنی جو گروتھ ریٹ ہے اسکولوں کا اویلیبلٹی کے لحاظ سے وہ ڈکریز کر رہا ہے انسٹیڈ آف انکریز ان دا نمبر آف اسکولس. لیکن اس کے ساتھ باوجود کہ اسکولس کا نمبر تو انکریز ہو رہا ہے بٹ دیر از ایکچولی اے ریڈکشن آف اسکولز ان دی اوور آل
پبلک ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم. جو ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ایک پبلکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ایک ڈکریز سامنے آئی ہے اسکولوں کے بارے میں. سو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ واضح طور پہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ ڈسپیرٹیز کہاں کہاں موجود ہیں. ایفیشنسی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میجر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے اس کو اسیس کیا جانا چاہیے کہ وہ کتنا ایفیشینٹ ہے آن امپارٹنگ ایجوکیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس. لیکن آن اوور ویوئنگ سم بیسک ایفیشنسی بیسڈ اسٹیٹسٹکس it is evident that the education in Sindh is lagging far behind the desirable or acceptable level. یعنی اس سے تو کافی دور ہے جو سندھ کی ایجوکیشن ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ the transition rate from primary to middle grade is about 60% only. یعنی پرائمری سے مڈل تک جو ہے بچے وہ صرف 60% جا پاتے ہیں. This means that more than 1/3 of the children do not continue their education after primary level, which is very alarming. Quality. If we look at the quality of education is a determining factor for completion. The performance of Sindh in terms of the quality of education in Sindh is perhaps lower than any other indicators. A recent ASER survey indicates that even the basic literacy and numeracy competencies are not imparted to the students and their test results are not more than 20%.